شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعثت نبوی سے 6 سال پہلے سیدہ خدیجہ کے آنگن میں ایک اور کلی کھلی جس کا نام آپ نے ام کلثوم رکھا. واضح رہے کہ عربی لغت میں کلثوم اسے کہتے ہیں جس کا چہرہ گول ہو. پھر یہ ساری زندگی اسی نام سے پہچانی گئیں. سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم اوپر تلے کی تھیں، لہٰذا بچپن میں ایک دوسرے کے بہت قریب تھیں اور آپس میں خوب محبت بھی تھی. اپنے والدین کی یہ لاڈلی بیٹی ابھی سن شعور کو نہیں پہنچی تھیں کہ مکہ مکرمہ کے رواج کے مطابق بنو ہاشم کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں بیٹیوں کا رشتہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے لیے مانگ لیا. یہ طلب نہ صرف قبول کر لی گئی بلکہ نکاح بھی ہو گیا. تاہم رخصتی نہ ہوئی. شاید اس کی وجہ بیٹیوں کا کم سن ہونا تھا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ ان دونوں بہنوں کو ایک مفسد گھرانے سے بچانا چاہتے تھے. سیدہ ام کلثوم نے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنی والدہ کی تربیت ہی میں رہیں. بڑی دونوں بہنوں کے رخصت ہو جانے کے بعد اب گھر میں 2 بہنیں، ایک سیدہ ام کلثوم اور دوسری ان کی چھوٹی بہن سیدہ فاطمۃ الزہرا تھیں. دونوں بہنوں کو اپنے والد گرامی اور والدہ محترمہ کی خدمت اور دلجوئی کا خوب موقع ملا. بطور خاص جب آپ نے اپنے خاندان کے ہمراہ شیب ابی طالب میں محصور تھے، اس وقت ان کی والدہ سن رسیدہ تھیں. ان کو اپنی والدہ کی خدمت کا خوب موقع ملا. یوں انہوں نے شیب ابی طالب سے صبر اور توکل علی اللہ کا بہت پختہ سبق سیکھ لیا تھا. شیب ابی طالب کے محاصرے کے اختتام پر سیدہ خدیجہ بہت کمزور ہو گئیں اور تھوڑے ہی عرصے بعد وفات پا گئیں. یہ رمضان 10 نبوی کا واقعہ ہے. اس طرح سیدہ ام کلثوم کو آغاز جوانی ہی میں والدہ کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا. جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ اور ان کی والدہ ام المؤمنین سیدہ سودا مکہ ہی میں تھیں. پھر آپ نے کچھ عرصہ بعد سیدنا زید بن حارثہ اور ابو رافع کو مکہ بھیجا اور وہ سیدات کو مدینہ منورہ لے آئے. ان کے آنے سے پہلے آپ نے ان کی رہائش کے لیے کمرے تیار کرا لیے تھے. ان کی بڑی بہن سیدہ رقیہ کا انتقال 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوراً بعد ہوا. سیدہ رقیہ کی وفات اس گھرانے کے لیے یقیناً ایک بڑا صدمہ تھی. سیدنا عثمان بہت وفا شعار اور آپ سے بے حد محبت کرنے والے شخص تھے. سیدہ رقیہ کے ساتھ ان کی ازدواجی زندگی نہایت قابل رشک تھی. اللہ کے رسول کو اپنے داماد سے کوئی شکوہ شکایت نہ تھی. ان کا حسب و نسب بھی بڑا اعلیٰ تھا. وہ نیک خصلت ہونے کے ساتھ نہایت سخی بھی تھے. سخاوت میں ان کا ہم پلہ کوئی کم ہی تھا. 3 مرتبہ ہجرت کا اجر و ثواب بھی لے چکے تھے. ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مخلص ساتھی سے بہت راضی بھی تھا. سیدنا عثمان کو دنیا ہی میں ایک مرتبہ اور مقام نصیب ہوا جو پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملا. غزوہ بدر میں جہاں فتح کی خوشیاں تھیں وہیں سیدہ رقیہ کی وفات کا صدمہ بھی تھا. انہی دنوں سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب کے پہلے خاوند بھی وفات پا گئے. سیدہ حفصہ ابھی چھوٹی عمر کی تھیں. اس زمانے کے رواج اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق سیدنا عمر فاروق کی شدید خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کی فوراً شادی ہو جائے. انہوں نے از خود سیدنا عثمان سے کہا کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیں، جس پر انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا. اس کا سبب یہ تھا کہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول خود سیدہ حفصہ سے شادی کا ارادہ کر چکے ہیں. سیدنا عمر کو ان کی خاموشی پر بڑا تعجب اور قدر ناراضی بھی ہوئی. اب وہ سرور کائنات کی طرف روانہ ہوئے اور سیدنا عثمان کی شکایت کی کہ میں نے عثمان کو اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش کی مگر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مسئلے کا اس سے بہتر حل موجود ہے. میں حفصہ سے نکاح کرتا ہوں اور عثمان کا نکاح اپنی بیٹی ام کلثوم سے کر دیتا ہوں. اس طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شوہر مل گئے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر سسر مل گئے. الاصحابہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما زوجت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء. میں نے عثمان کے ساتھ ام کلثوم کی شادی آسمان سے وحی آنے پر ہی کی ہے. مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ام کلثوم کا آپ سے نکاح کر دوں اور جتنا مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اتنا ہی ام کلثوم کا مہر ہو اور ان سے مصاحبت اور رفاقت میں سیدہ رقیہ کی مصاحبت و رفاقت کی مانند ہو. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام کلثوم کی شادی کے موقع پر ام ایمن سے فرمایا، میری صاحبزادی ام کلثوم کو تیار کر کے عثمان کے گھر پہنچا دو اور اس کے پاس دف بجاؤ. انہوں نے ایسا ہی کیا. 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے گئے اور ان سے دریافت کیا، یا بنیۃ کیف وجدتی بعلک،
پیاری بیٹی تم نے اپنے سرتاج کو کیسا پایا؟ بیٹی نے جواب دیا وہ بہت اچھے ہیں۔ البتہ شعبان 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم بھی بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حزن و ملال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک ان کی قبر پر بیٹھے رہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ ام کلثوم کی قبر پر بیٹھے دیکھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے هل فیکم من احد لم یقارف اللیلہ، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج رات اپنے اہل سے نہ ملا ہو؟ ابو طلحہ نے عرض کی میں ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا فانزل فی قبریہا، تم قبر میں اترو۔ لیلہ بنت قانف ثقفیہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کو غسل دینے والیوں میں بھی شامل تھی۔ رسول اللہ نے ہمیں کفن کا سامان دیتے رہے۔ سب سے پہلے آپ نے چادر دی، پھر کرتی دی، پھر دوپٹہ دیا، پھر ایک بڑی چادر مرحمت فرمائی، اس کے بعد ایک مزید کپڑے میں انہیں لپٹا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کے پاس کفن لے کر کھڑے تھے اور ہمیں ایک ایک کر کے کفن کے کپڑے دے رہے تھے۔ ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ سیدنا ابو طلحہ کے علاوہ سیدنا علی مرتضیٰ، فضل بن عباس، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قبر میں اتارنے والوں میں یہ سب شامل تھے۔ انہیں سیدہ اسماء بنت امیس اور سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب نے غسل دیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کلثوم کی وفات پر نہایت غمزدہ تھے۔ ان کی جدائی سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعصاب جواب دے گئے تھے اور آپ کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس صدمے کو شدت سے محسوس کیا۔ آپ نے ان کے قلق کا مداوع کرنے کے لیے فرمایا زوجوا عثمانہ لو کانت عندی ثالثۃ لزوجتہ وما زوجتہ الا بوحی من اللہ، عثمان کی شادی کا اہتمام کرو، اگر میرے ہاں تیسری بیٹی موجود ہوتی تو میں اسے بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اور میں نے ان سے اپنی بیٹیوں کی شادی صرف اللہ کی طرف سے وحی آنے کے بعد ہی کی تھی۔ یہ وہ اعزاز ہے جو تاریخ انسانی میں سوائے سیدنا عثمان بن عفان کے کسی فرد بشر کو حاصل نہیں ہوا کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگریں آئی ہوں۔ یہ اعزاز صرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے حصے میں آیا، اسی لیے انہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حسن سلوک سے خوش ہو کر فرمایا اگر ہمارے ہاں تیسری بیٹی ہوتی تو ہم وہ بھی تمہیں دے دیتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔